ISPR کی جانب سے باقاعدہ باضابطہ طور پر جاری ہوئی پریس ریلیز. اللہ بھلا کرے آپ کا. اس کو پڑھیں ذرا غور سے. اس میں یہ پوری 12 لائنیں ہیں اس کی اور 2 پیرے ہیں. پہلا پیرا بڑا امپورٹنٹ. آپ کا مصیبت یہ ہے کہ آپ نے پہلا پیرا پڑھنے کے بعد آپ نے کاتا اور لے دوڑی کر دیا اور ہاؤسنگ سوسائٹی پہ سارا مدعا ڈال کے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں. اگر آپ نہیں وہ تو ہے اچھا ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اور اس میں بھی انہوں نے محض ان کو اریسٹ نہیں کیا ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسیکوینٹلی نتیجتاً یعنی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ہاں اپروپریٹ ڈسپلنری ایکشن جو بھی یعنی مناسب جو ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے ہیز بین انیشیٹڈ، اس کا آغاز ہو گیا ضابطے کی کارروائی کا. ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن اب یہ تو ہو گیا ہے وہ شکایات جو کہ ٹاپ سٹی کے بارے میں تھیں اور جن کی ڈیٹیلڈ انکوائری کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان. یہی میں کہہ رہا ہوں سادہ لفظوں میں. جی لیکن لیکن مصیبت یہ ہے کہ ISPR آپ کی طرح سادہ لفظوں تک محدود نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اپنے کنکلوڈنگ پیراگراف میں جو اتفاق سے دوسرا پیرا ہے اور 12 سطری، یہ مختصر اور جامع بیان ہے بائی دا وے. اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ان ایڈیشن علاوہ ازیں ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ. مختصراً سادہ ترین اردو میں یہ فرما رہے ہیں کہ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد جنرل صاحب جو ہیں متعدد، ایک نہیں ملٹیپل کا لفظ ہے، ایسے واقعات سے گزرتے رہے یا ایسے افعال میں ملوث نظر آئے، مصروف نظر آئے جو کہ نظر بظاہر انہوں نے ویسے یعنی پریما فیسائی نظر بظاہر کا لفظ یوز نہیں کیا. میں احتیاطاً جان کی امان پاتے ہوئے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ہوتا ہے کہ جی ریٹائرمنٹ ہو جانے کے بعد آپ مندرجہ ذیل چیزیں کریں گے، یہ 2 سال کی ہوتی ہے موسٹ ریسٹرکشنز. ٹھیک ہے. میں نے بھی سادگی میں یہی سمجھا کہ جی شاید ان پہ یہ الزام ہوگا کہ انہوں نے 2 سال قبل ہی کوئی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی. میرا خیال ہے یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. کیا مطلب اتنی سادہ نہیں ہے بابا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، ISPR افواج پاکستان کا ترجمان ادارہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ جو ملٹیپل ایک نہیں متعدد بار، وہ یہ متعدد بار کیا اب کیا اگر وہ بتاتے تو میں بتاتا نا. آپ صحافی ہیں نا، آپ تو کہتے ہیں. ویسے تو میں یہ پوچھنا میرا بنیادی سوال یہ تھا جس سے آپ بائی پاس کر گئے کہ کیا آپ کو یہ خبر پتہ تھی یا آپ کے پاس کوئی اطلاع تھی؟ میرا خیال ہے یہ دیکھنے والوں کے لیے اہم بات نہیں ہے. آگے بات کریں. مطلب نہیں تھی. چلو آپ کا سوال آسان ہے. آپ نے پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا نا کہ بانی تحریک عمران خان صاحب جو ہیں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں وہ تم جیسے، مجھے آپ نے تانا دیتے ہوئے کہ تم جیسے 100 باخبر صحافیوں سے زیادہ باخبر ہیں. میں آج بھی اس دعوے پہ قائل ہوں کیمرے کو سامنے کرتے ہوئے. اس قدر باخبر عمران خان، ان کو پتا تھا یہ ہونے جا رہا ہے؟ جی 2.5 ہفتے پہلے. نہیں پتا تھا. 2.5 ہفتے پہلے پتا تھا، کہہ رہا ہوں یار. ان کو پتا تھا. جی آپ اگر اخبارات غور سے نہیں پڑھتے، آپ اگر ٹکرز غور سے نہیں پڑھتے، آپ اڈیالہ سے آئے بیانات پہ غور نہیں کرتے تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے ہی، جو میں ٹائم فریم بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ اب ان کا ارادہ مجھے فوجی حراست میں لینا ہے. اور یار میں بات کر رہا ہوں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا پتہ تھا. تو فوجی پھڑیا جائے گا تو پھر فوجی وزیر بھی پھڑے جائیں گے نا. میں مثال کے طور پر میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خدشے کا فوجی حراست میں عمران خان نے یہ بھائی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اب یہ مجھے ٹھیک ہو گئی بات. کتھے پتو کی کتھے میر پرخاص، مطلب کہاں فیض حمید کی گرفتاری، کہاں عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کیا ملانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انتہائی سنجیدگی سے اڈیالہ جیل کے باسی یہ محسوس کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ سیلاب بلا جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی لپیٹ میں مجھے بھی لے لیا جائے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض He was aware جو اب ہوا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں اور انہوں نے اپنے 2-3 بہت جاننے والوں کو اس کے بعد سے ہی اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیں تو اس کے بعد اچانک یہ بات چلی
مشروط اور غیر مشروط معافی کی، جس کے اوپر بہت آپ ہٹ کے بدن یہ وہ فلان بھاگ، پھر اس کے بعد واپسی ہوئی، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، دوسری طرف لطیفہ یہ ہے کہ اب میں ایک بےہودگی کروں گا کہ ISPR تو کہہ رہے ہیں کہ جی RB ایکٹ کی خلاف ورزی انہوں نے ملٹیپل ٹائمز متعدد بار کی ریٹائر ہونے کے بعد. میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جب یہ ابھی بھی وردی پہنے ہوئے تھے 2 سال پہلے تک اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ تھا، تو یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ لابنگ کر رہے تھے کہ ہم بھی تو ہیں جی، مجھے خامخواہ کا جو ہے وہ تحریک انصاف کا بنا دیا گیا ہے. یہ افواہیں اس وقت بھی اڑی تھی، بٹ افواہیں تھیں، آپ تو افواہوں پہ یقین نہیں رکھتے. میں ہر صورت میں افواہوں پہ یقین نہیں رکھتا. تو آپ افواہ اس کیوں ضمن رپورٹ میں کر رہے ہیں پھر یہاں پہ؟ مسلم لیگ، میں ہرگز افواہ کی بات نہیں کر رہا. میری بہت ذمہ دار ذرائع کے ذریعے یہ بات میرے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون کے 2 اہم رہنماؤں کے ذریعے نواز شریف صاحب سے رابطے کی کوشش ہوئی، یعنی کہ پیغام رسانی ہوئی، ٹھیک ہے جی. اور وہ جو حضرات ہیں ان میں سے ایک منتخب بھی ہیں، اچھا، اور دوسرے منتخب نہیں ہو پائے، اور میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ اور لفظ نہیں کہوں گا. لیکن بہرحال یہ روابط کے اہم رہنما ہیں جی، اور ان سے ان کے روابط ہوئے. پیغام یہ دینا مقصود تھا کہ جی میں تو ایک پروفیشنل انٹیلیجنس آفیسر ہوں جو اپنے باس کی تائید اور ان کے حکم پر عمل درآمد کے لیے کسی بھی حد تک جانے تو پیغام نواز شریف تک پہنچا دیا گیا تھا. تو اگر آپ نہیں تو رسپانس کیا ہے؟ چھڈو جی کو ہور گل کرو. یہ تسی مینوں کہہ رہے ہو کہ میاں صاحب نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا چھڈو جی کو ہور گل کرو. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، چھڈو جی کو ہور گل کرو. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں، یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات، میں اچھا دوسری بات بول لیں، میں ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں. دوسری جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنرل صاحب کو کامل یقین تھا کہ ستیہ خیرہ نے، جنرل ریٹائرڈ صاحب کو، جی، ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے واچ کر رہے ہیں تو میرے پاس چھپانا، میں کیا کر رہا ہوں. یہ بہت اتنے ہائی پروفائل کنٹروورسی کا شکار ہونے کے باوجود یہ سوشل لائف پہ بہت متحرک تھے. مثال کے طور پر آفٹر ریٹائرمنٹ جی، یہ کوئی بھی شادی جس میں ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا اس کو مس نہیں کرتے میں تھے. ماننے کو تیار نہیں ہوں. سر، اسپائی چیف، سر میں آپ کو سے پتا ہے کہ جب چیزیں آبزرو یار میری آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ روز قبل، کچھ ہفتے قبل، میں نے کہا یار شادی کی ایک تقریب تھی اور وہاں آپ نے جی فیض امین صاحب تھے اور وہ گروم کے ساتھ تصویر اتروا رہے تھے، تو میں اسٹیج پہ گیا، میں نے جا کے کہا کہ السلام علیکم سر، میں نصرت جاوید ہوں. میں عدنان کے ساتھ جب آپ تھے تو نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا. خیر یہ میں نے کہ وہ یہ کہ میں نے کہا کہ سر آپ سے ان دنوں تو ملاقات نہ ہو پائی، تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مجھے یہ کہا کہ ایک آدھ شادی میں تو بندہ چلا ہی جاتا. نہیں سر، اس کے علاوہ میں سر کم از کم 2 شادیوں کا یعنی گواہ ہوں، اور یہ وہاں پر موجود مہمانوں میں یہ بھی بات ہمیں ذمہ داری سے کہنی ہوگی، یہ بہت مقبول تھے اور ان کے ساتھ لوگ بڑے اشتیاق سے اپنی سیلفیز کھنچوا رہے تھے. مہمانوں کی بے پناہ اکثریت. خاص طور پر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان کی مدر آرگنائزیشن کے ینگ لوگ بھی، ورنہ تو عام طور پہ لوگ گھبراتے ہیں نا کہ جی آج کل تو ریٹائر ہو گئے تو یار کنٹروورسی میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ باقی تو چھوڑو تھے یا نہیں، کل رات کو بھی انہوں نے ایک شادی اٹینڈ کی. کل رات کو جی، انہوں نے سلور گرے سوٹ پہنا ہوا تھا کل رات کو اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل میں. جب آپ ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ایک مشہور زمانہ ہوٹل ہے، اس میں انہوں نے کہکشاں جو وہاں پہ جو ہے جہاں پہ شادی کا ایونٹ ہوتا ہے اس میں یہ تشریف لائے تھے. اس شادی میں جو ہے یسر رضا گیلانی صاحب بھی موجود تھے. اس شادی میں اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ریٹائرڈ ایئر چیف بھی موجود تھے. اس شادی میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے. اس شادی میں قمر الزمان قاہرہ صاحب بھی موجود تھے.
تو آپ ایک سابق اسپائی چیف کو اسپائی کر رہے تھے وہاں؟ نہیں میں تو نہیں کر رہا تھا، میں بدقسمتی سے ذات کا رپورٹر ہوتے ہوئے وہ نہیں کالتے وہ اچھے بڑے ویسے میں آپ کو دوں، آرمی ایکٹ جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے اس میں شادیوں پہ جانے کی ممنوعات نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ان کی شادی میں کل رات کو نصرت جاوید صاحب، اور یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کل رات شادی میں شرکت آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی تھی، میں آپ کی جو موٹی کھوپڑی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنرل صاحب ایسے ریلیکس ایکٹ کر رہے تھے کہ ان کے خیال میں ایوری تھنگ از فائن اینڈ ہنکی ڈوری، اور انہوں نے کل سلور سوٹ پہن کے بڑا کانفیڈنٹلی اپنی ڈیٹیل گارڈ سمیت ایک شادی کا فنکشن اٹینڈ کیا ہے، اور وہاں بہت عرصہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ سیلفیز۔ بابا میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ایسا وہ کیوں فیل کر رہے تھے؟ اس قدر کانفیڈنٹ تھے یا اوور کانفیڈنٹ تھے؟ اب میں تو ان کے ساتھ بچپن میں کیڑی کاڑا کھیلا نہیں ہے، نہ میں ان کے ساتھ کسی یونٹ میں گیا ہوں۔ آپ نے جتنے پیپرز دیے پبلک پہ، آپ ابھی سے میرے ساتھ جب سے بیٹھے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آپ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ معاملہ نجی سوسائٹی سے نہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ، میرا خیال ہے یہ کور ہے، مطلب کہ وہ آئے گا، ظاہر ہے کہ اب وہ ایک معاملہ جو ہے اتنی دیر سے ہو رہا ہے اور بڑا سنگین الزام ہے کہ جی انہوں نے ایک گھر میں گھس گئے یہ اور ان کے ایما پر، اور وہاں سے سونا وغیرہ یہ وہ کر کے، مطلب کہ باقاعدہ جیسے گنڈا گردی اگر آپ کی انڈر دا واچ آپ نے جبکہ مجھے بچانا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اٹس سیلف ایک سنگین واقعہ ہے۔ اس کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان میں واقعی قانون ہے تو جس وقت تھا اور ان پہ الزام لگا تھا وہ 2017 کی بات ہے، تو آخر سنوائی ابھی ہونی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر کوئی شخص طاقتور ہے اور میرے گھر میں گھس کے اس طرح کرے گا تو پھر کیا اس کا بھی یہ نہیں کہ اتنے عرصے بعد پتہ چلے گا؟ لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی کہیں کہ یار یہ واقعہ تھا تو بہرحال کیفر کردار تک تو پہنچنے کی یعنی بات ایک نہیں، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کی جانب ہم یہ کہہ رہے ہیں انجام کی جانب تو رہا ہے نا یار، انجام بھی نہیں، دیز آر ناٹ ویری اسٹرانگ ورڈز، کہ ایٹ لیسٹ ایک صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ایک پہلے طویل دیکھو نا، جو میں نے تمہیں پہلے ہی بات کہی کہ یار فیصلہ تو ہوا ہے جی 15 نومبر کو۔ میں پھر بھی نہیں سمجھ پایا کہ آپ معاملہ نجی سوسائٹی سے لے گئے تو شادیوں میں پھنسا دیا۔ وہ میں نہیں لے جا رہا، ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کچھ ایسی حرکات میں مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہرگز مبینہ طور نہیں کہہ رہی، آئی ایس آئی کی پریس ریلیز ہرگز اللیجڈلی نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی ہے ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی پوسٹ ریٹائرمنٹ ہیو آلسو بین اسٹیبلشڈ۔ جس لفظ اسٹیبلشڈ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے، اسٹیبلشڈ۔ اکیلے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نہیں، یہ تو نہیں ہوگا نا، کسی کے ایما پر ہی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے نا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہوں گے نا۔ اب ہو سکتا ہے کبڈی کھیلی کبھی آپ نے؟ کبڈی کھیلی آپ نے؟ نہیں، اللہ نہ کرے، دیکھی تو ہوگی نا۔ آج میں تم جفا نہیں مارن دینا، آج تمہیں پھاڑ لینا ہے میں۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو ہوگا نا، ہاں تو وہ کوئی تو ہوگا جو مثال کے طور پر کیوں اگر فرض کریں یہ پتا چلے کہ جی اس موقع پر انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پوسٹ ریٹائرمنٹ اپنی دانست میں انہوں نے تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ ہیلو ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ پیغامات کا تبادلہ ہوا ہو، وہ جو آپ نے پچھلے میرے پروگرام میں کہا، ایسا ہو سکتا ہے نہیں کہ بٹنوں والے فون کا ذکر کیا تھا 1 مہینہ پہلے، آپ نے کہا تھا کہ آخر کوئی عمران خان صاحب رابطوں میں ہیں۔ دیکھیے، میں ابھی بھی آپ سے اس بات پر بضد ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ آپ جیسے 100 رپورٹروں سے زیادہ جو کہ دوسرا پیرا پڑھنے کی آئی ایس پی آر کی ریزولی زحمت گوارا نہیں کرتے، وہ باخبر ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے بہت سارے ہائی پروفائل واقعات ہوئے۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھیے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ از جسٹیفائڈ ان لو اینڈ وار۔ اس میں ایک باقاعدہ شعبہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی دانش میں ہر کام وطن کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک کہتے ہیں ڈرٹی ٹرکس، مثلا کہ
فائن ٹھیک ہے میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں ہاں؟ صحیح ہمارے کیمرہ مین کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن اس بدنامی کا مقصد ہے مجھے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی بات؟ ہاں. اچھا، دوسری طرف 30 ایک سیکنڈ یہ بھی میرے بات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یار مجھے ہٹا کے میرا سارا کیریئر خراب کر کے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ٹکن نہیں دینا، ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرنی اپنے تجربے کی بنیاد پر. نہ ٹھہر جانا کہ ہون بریکاں کیوں یاد آ رہی ہیں. چلو اور آئی نو ہاؤ ٹو پلے دا بک، آئی ہیو دا پلے بک. مطلب میں خدا نہ ٹھیک ہے، خواستہ I got the point. انتہائی نیک نیتی سے، I got the point. انتہائی جاندار سے، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسی کسی واقعات میں ملوث تھے، ہاں ہاں لیکن ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن. ویری فائن. مسلم لیگ نون کے جن حضرات کے یا اوور آل مسلم لیگ نون کا جو میں نے تبصرے سنے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کے دوست بھی شامل ہیں، وہ بڑے محتاط ہیں. انہیں تو آج مطلب جشن منانا کس چاہیے. بات کی جشن؟ وہ کہتے نہیں ہوگا ہم فیض اور جنرل باجوہ پہ دونوں کا نام لیتے ہیں، وہ تو آج تو خوش ہونا چاہیے تھا انہیں. آپ نے سنا ہے نا ان کو؟ مریم نواز نے آپ کو مطالبہ کیا تھا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، مجھے یاد پڑتا کیا تھا. تھا. آپ آج کے جو ہیں جب تبصروں کے لیے آپ جب میں آج کی باتیں بات کر رہا ہوں. ہاں، بی پر تو لوگ محتاط تھے، کیونکہ ظاہر ہے نون کہ لیگ بھی محتاط. یار نون لیگ کے لوگ آخر محتاط رہنا پڑے گا نا ان تمام لوگوں کو جو کہ میاں صاحب کو یہ مشورے دیتے پائے جا رہے تھے کہ انہوں نے بھی ٹرائی کرنے کی عرض ہے، بندی کو ساٹھی تھوڑی. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ایسے بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح بہرحال یعنی پیپلز پارٹی سے بھی تو روابط رہے ہوں گے نا ان کے. دیکھیے یہ ایز ڈی جی آئی ایس آئی اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے تھرو آؤٹ اپنے کیریئر میں ان سے تمام مسلم لیگ نون ناراض ہوگی، ہاں ایسا نہیں ہوگا. ایسا کوئی بھی انٹیلیجنس کا چیف، کوئی بھی انٹیلیجنس کا ہیڈ جو ہے وہ اس طرح ایکٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا بالکل. اچھا، کیا انہوں نے لانگ ٹرم وہاں پہ اپنے دوست نہیں کلٹیویٹ کیے ہوں گے؟ دو تو کیے ہوں گے، تین تو کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اوور آل نون لیگ جو ہے وہ بڑے محتاط رہی. وہ یار اس لیے نہیں، مقصد یہ ہے کہ بھائی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یار پتہ نہیں کیا نکلا. ویری رائٹ. آپ نے ہاں باخبر عمران خان کا ذکر کیا تھا ہاں کہ ان کو پہلے سے پتا تھا. آج ان کا نا وہ جو صحافیوں سے انٹریکشن تھا وہ 190 ملین والے معاملے میں، تو انہوں نے کہا جی قوم میں ایک لائن ہے، ویسے بہت کچھ انہوں نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کی بات کی، وہ توسیع کی بھی بات کر دی. جو مجھے لائن میں آپ کا رسپانس چاہتا ہوں، قوم انتظار کر رہی ہے، لاوا پک چکا ہے، صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے، سب تباہ ہو جائے گا. وہ درست فرما رہے تھے، لاوا پک رہا تھا اور وہ پھٹ پڑا ہے. ایک گرفتاری ہو گئی ہے، ایک گرفتاری سے پٹ پڑا. سر یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو پارٹی شروع ہوئی، اب ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا بابو. اسی میں وہ فرما رہے ہیں. آپ کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ یعنی کہ 12 سطروں کی ہوتی ہے پریس ریلیز، 6 پڑھتا ہوں. آپ اس کی 6 پڑھتے ہیں، پورا تفصیلی بیان ہوتا ہے، اس میں سے آپ لاوا پلوان لے آندے ہو. اس میں انہوں نے خود فرمایا، ذرا حیرت سے سنو، ہاں ہاں میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا سن کر ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور فرما رہے ہیں. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا بیان انہوں نے دیا ہے یہ بھی ذرا تحقیق کر لینا، یہ گرفتاری سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ پہلے کا ہے. تو کل مکی اس سارے سینیریو میں اور اس گرفتاری میری رائے یہ ہے کہ اب آج سے لے کر اور کافی آئندہ آنے والے دنوں تک آپ کو پتہ ہے ذرائع ہوتے ہیں، ذرائع سے پتہ نہیں کیا کیا خبریں آئیں گی اور وہ زیادہ تر فوکس ہوں گی اس گرفتاری کے دوران انکشاف ہوا. ذمہ دار ذرائع سے پتہ چلا ہے. میرے ذریعے جو سارے بند ہو چکے ہوئے نے، ورنہ اللہ کرے میں کو دسن اللہ ہوئے واٹس ایپ دیتے سوائے بی بی ایف چلتے کہ کدوں آ رہے ہو. بیگم صاحبہ صرف یہ پوچھتی ہے کہ واپس کب آ رہے ہو. ایک بریک کیا بتاؤں. بہرحال میرا اپنا خیال ہے کہ آئی ایم اینٹیسپیٹنگ کہ اس گرفتاری کے بعد مزید گرفتاریاں ہوں گی اور فوکس فقط 9 مئی نہیں ہوگا. اپریل 2022 کے بعد سے کچھ پر اسرار انداز کے قتل بھی ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ انکشافات سامنے آ سکتے ہیں، ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اٹ، لیکن ان کے حوالے سے. تو معاملات
بہت زیادہ گھمبیر. تو اس میں آپ خبر و خبری ہو جائیں گے, ایک ہی جانب آپ کی توجہ رہے گی تو کس کو قومی میں بھی حکومت تھک گیا یاد ہوں. رہے, میں اور بھی اس دوران اگر IMF کا پیکج ہو گیا تو اور تھوڑا سا وقت مل جائے گا, پھر دیکھی جائے گی ویری کہ رائٹ. کرنی ہے. ایک بریک سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہنچ گیا سر. اور مین وائل آئندہ